اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں، اس قسم کے حالات میں ایک فیڈریشن برقرار رہ سکتی ہے زیادہ عرصے تک؟ سوال پاکستان کا ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کی، کہ کیا یہ ایک مکمل آئین اور قانون کے مطابق اس کی بنیاد پہ فنکشنل ایک وفاقی ریاست ہے یا نہیں۔ فیڈریشن کا جو مرکز ہوتا ہے اس پہ اعتبار بھی ہونا چاہیے، فیڈریٹنگ یونٹس کو اس پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا احترام جو ہے یہ ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے کسی بھی فیڈریشن کے لیے یا کنفیڈریشن کے لیے، کہ وفاق، ایسے وفاق جس کی بنیاد برابری پہ، شمولیت پہ، وسیع شمولیت پہ اور انصاف پہ نہ ہو، وہ وفاق زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ مرکز مضبوط بے شک ہو، لیکن اس کی بنیاد انصاف پہ، برابری پہ اور سب کو شامل کرنے پہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں آج ایک بنیادی سوال ہے، اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان ایک کنفیڈریشن ہے یا ایک فیڈریشن ہے، جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ فیڈرل اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور اس فیڈریشن کے 4 یونٹس ہیں، یعنی 4 صوبے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں، اس قسم کے حالات میں ایک فیڈریشن برقرار رہ سکتی ہے زیادہ عرصے تک؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو پنجاب اور سندھ میں جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا، ایک مجرم کے طور پہ پیش کیا گیا، یعنی کم از کم پروپیگنڈا اس حد تک تھا۔ پنجاب کے وزراء نے جو باتیں کیں، تو کیا واقعی ہم ایسے نظام کو وفاقی نظام کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نظام جس میں تمام اکائیوں کا خیال رکھا جائے اور تمام صوبائی حکومتوں کے حقوق کا اور اس کے رہنماؤں کا احترام بھی کیا جائے۔ 1973 کا آئین، اب بار بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی ریگولیشن، کیا اب وہ کوئی متعلقہ رہ گئے ہیں؟ یعنی واقعی ان کی کوئی ریلیونس ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں، آئین کی، ضابطے کی، قانون کی؟ بنیادی ایک سوال ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تازہ ترین حالات کی طرف جائیں، یہ بتائیں، تھوڑا سا فرق واضح کر دیں کہ فیڈریشن اور کنفیڈریشن میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بنیادی فرق فیڈریشن میں حاکمیت جو ہوتی ہے وہ ایک مضبوط مرکزی حکومت اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس ہوتی ہے، یعنی جو اگر پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو ان کے پھر اس میں برابر، وہ حاکمیت میں برابر کے حصے دار ہیں۔ آئینی اختیارات میں مرکزی حکومت کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ کینیڈا، امریکہ، اس قسم کی 1-2 اور یورپ میں بھی ایسی مثالیں، خود جرمنی بھی ایک فیڈریشن ہے۔ کنفیڈریشن جو ہے وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند ممالک اکٹھے ہو کے ایک اتحاد سا بنا لیتے ہیں اور اپنی جو حاکمیت ہے، سوورنٹی جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ چند امور ہوتے ہیں جیسے کرنسی ہے یا دفاع کا یا خارجہ امور، وہ وفاق کے حوالے ہو جاتے ہیں، یعنی مرکزی حکومت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اب وفاق آئیڈیلی جو ہے ایک مضبوط مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے، آئینی تقسیم میں اختیارات، شہریوں پر دونوں سطح پہ برابر کی حکمرانی، آئین کو بالا تر رکھتے ہوئے۔ اب سوال پاکستان کا ہے کہ کیا پاکستان واقعی آج اس فیڈریشن کی طرح فنکشن کر رہا ہے جس فیڈریشن کی بنیاد سمجھے کہ 1973 کے آئین میں رکھی گئی تھی؟ اب یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ جو کچھ آج کل تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں بشمول محمود خان اچکزئی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا، جب انہوں نے پنجاب کا رخ کیا تو ایک بڑی گندی غلیظ قسم کی پروپیگنڈا کیمپین شروع کی گئی، ان کا رابطہ یا تعلق جوڑنے کی کوشش کی گئی اسمگلرز کے ساتھ، منشیات فروشوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب میں جہاں بھی گئے، ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی انہوں نے وزٹ کیا اور بہت سارے لوگوں سے بھی ملنا چاہ رہے تھے، کئی جگہ پہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، کینٹونمنٹ لاہور میں ان کو نہیں جانے دیا گیا، لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ جو کہ عملاً
ہمارے وفاقی وزیر خواجہ آصف کو ہرا چکی تھیں آدھے ووٹوں سے زیادہ کی اکثریت سے، تو بار ان کو بھی سلام کرنے چلے گئے. عثمان ڈار صاحب کی یہ والدہ ہیں. اب پھر جب کراچی گئے تو کراچی میں بظاہر تو سعید غنی صاحب پہنچے اجرک لے کے، پھولوں کے گلدستے لے کے، لیکن اس کے بعد پھر چند گھنٹے کے بعد ہی انتظامی رکاوٹیں ان کی راہ میں ڈالنے شروع ہو گئی. اب حیدرآباد بھی گئے، حیدرآباد میں وہاں کی بار ایسوسیشن نے ان کا جو فنکشن تھا وہ منسوخ کر دیا. آپس میں ان کے وکیلوں کے جھگڑے ہو گئے تھے، اور سرکاری طور پر جو استقبال تو ہو گیا، لیکن اندرون خانہ کیا تھا اس کے حوالے سے جو بڑے معروف سینیٹر ہے فیصل واوڈا، انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو یہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پہلے ٹوپی پہناتی ہے. اب اس کے بہت سارے مطلب ہیں، وہ مطلب آپ خود اس پہ غور کر لیجئے. اور وہ ہوا وہی چند گھنٹوں کے بعد کہ مختلف طریقوں سے جو NOC جناح پارک میں جلسہ ہونا تھا اس کا بہت دیر سے اجرا کیا گیا، جس کی وجہ سے PTI کو جناح پارک میں جلسے کی تیاری کا موقع نہ مل سکا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے افریدی نے 10 جنوری کو یہ بھی کہا کہ PTI تحریری اجازت کے بغیر بھی جلسہ کر سکے گی، لیکن وہ نہیں کیا. اس کے ساتھ ہی 11 جنوری کو یہ ہوا کہ باغ جناح اور مزار قائد تک جانے والے علاقوں میں اس کے راستے میں رکاوٹیں اور پولیس کی کثیر تعداد ڈپلوائے کر دی گئی، جس سے PTI کے کارکنوں کے لیے ظاہر ہے وہاں پہ پہنچنا مشکل ہو گیا تھا. اور باغ جناح اور نمائش چرنگی کے قریب مختلف چوراہوں پر PTI کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی. تصادم کے دوران 30 سے زیادہ کارکنوں کو حراست میں بھی لیا گیا. کچھ PTI حامیوں اور رہنماؤں نے یہ جلسہ کرنے کی کوشش میں گولیاں چلنے اور لاٹھی چارج کی شکایت بھی کی. رکاوٹوں کے باوجود PTI نے آخرکار چرنگی جو نمائش چرنگی ہے، ایگزیبیشن چرنگی، اس میں اصل مقررہ مقام سے متصل علاقوں میں رات کے وقت ایک عوامی اجتماع کر ہی دیا، جس کو اب چونکہ ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جلسہ کرنے کی تو پھر اکٹھی. اور پھر یہ بھی دیکھی کہ کس طرح لوگ جوک در جوک آ کے شامل ہو رہے تھے. جہاں جہاں سے سہیل آفریدی جا رہے تھے اور ان کے ساتھی، وہاں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے، ہماری ایک دوست ہیں ہما بقائی صاحبہ، انہوں نے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا کہ پہلی مرتبہ مجھے ایک بار پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعتاً جو سڑکوں پہ لوگ آئے ہیں سہیل آفریدی کو کا خیر مقدم کرنے کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، یہ واقعی اس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب لوگ شامل تھے اور بڑا سپونٹینیس ان کا یہ نمودار ہونا تھا. یعنی وہ واقعتاً دل کی گہرائیوں سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سلام کرنے، انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں آئے تھے. اور یہ ایک ویک اپ کال ہے بقول ہما بقائی صاحبہ کے کہ کیا حکومت نے ان تمام چیزوں کا جائزہ نہیں لیا، یعنی جہاں جہاں جتنی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی اس کے باوجود جلسہ ہو گیا. اور یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ان کی اپنی ساکھ برباد ہوئی. PTI کا کچھ نہیں بگڑا بلکہ اس کی حمایت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور اس تمام عمل میں خود پیپلز پارٹی نے بھی اپنی ساکھ کھو دی. جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، MQM اور مسلم لیگ کبھی بہترین سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں، لیکن اب جو جتنی مرضی وہ انکار کر لے حقیقت سے، وہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ طاقتیں جو ہیں اب ماضی سے ان کا تعلق ہے. موجودہ حالات میں ان کے لیے اب عوام کے دلوں میں اکثر عوام کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں رہا. اب ایک طرف تو سہیل آفریدی کے ساتھ دوسرا یہ ہوا، دوسری طرف جناب اچانک لاہور کی جو ایک فورینزک لیبارٹری ہے وہاں سے 9 مئی 2023 کو جو پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت پہ حملہ ہوا، وہ فورینزک رپورٹ آ گئی اور اس میں سہیل آفریدی، تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش کو حملے میں ملوث پایا گیا. یعنی بڑا کمال کیا ہے، 9 مئی 2023 کا واقعہ 2.5 سال کے بعد، یعنی بڑی ایڈوانس فورینزک لیبارٹری یہ معلوم ہوتی ہے پنجاب کی کہ 2.5 سال اس کو لگ گئے صرف یہ چند فوٹوز دیکھ کے اس کا تعین کرنے میں کہ ہاں جی یہ 3 لوگ ہیں، یہ بھی اس حملے میں شامل تھے، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پہ جو حملہ ہوا تھا. اب اس حملے سے متعلق عدالتوں میں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے
اور خاص طور پہ تیمور سلیم جھگڑا نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اس میں انہوں نے تمام تفصیل بتائی اور کہا کہ 9 اور 10 مئی 2023 کے الزامات سے متعلق کیس فارغ ہو چکا ہے، ہمیں بری کیا جا چکا ہے، استغاثہ کا جو کیس تھا وہ بالکل دھڑام سے بیٹھ گیا تھا، اور یہ فیصلہ پڑھنے کے قابل ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ یہ مقدمہ کتنا کمزور تھا، کتنی کمزور بنیادوں پہ یہ ایف آئی آر بنائی گئی تھی، ایف آئی آر نمبر 221۔ اور اس میں انہوں نے تیمور جھگڑا نے یہ بھی لکھا کہ میں نامزد بھی نہیں ہوں اس ایف آئی آر میں، لیکن فورینزک رپورٹ میں میرا نام ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس فورینزک رپورٹ میں یہ جو ابھی آپ بیان دیکھ لیں تیمور جھگڑا صاحب کا، آپ کو دکھائیں گے، اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے کہ یہ بھی 9 مئی کے دن پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکسانے اور توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ پہ اکسانے کا ایک سبب تھا، لہٰذا ان کو بھی اس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج صبح ایک کورٹ میں جہاں عمران خان صاحب انصاف لینے گئے تھے، اس میں بریک ان کر کے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ یہ اس ملک میں 75 سال تو ہوتا رہا ہے، پہلی بار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہے۔ آواز اٹھانا ہمارا حق ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے لیے سالوں سے لڑے، آج ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ تیمور جھگڑا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میری یہ ویڈیو تو میری ٹویٹر کی اور سوشل میڈیا کی ٹائم لائن پہ پڑی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی ثبوت کی کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ہم نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ وہ آئیں، اور اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، تو اس گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس میں کس طریقے سے اس بات کا شائبہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ جائیں جلاؤ گھیراؤ کریں اور سرکاری عمارتوں پہ جا کے حملے کریں۔ اب بطور بقول تیمور جھگڑا کے یہ عمران خان کی گرفتاری کا مذمت کا پیغام ہے، اور کوئی بھی پارٹی کے کوئی بھی رہنما اس موقع پہ اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا دینا ایک ایف آئی آر کی اور فورینزک لیبارٹری میں یہ بات پہنچا دینا بڑی ایک مذاق خیز بات ہے، اور یہ اس سے خواہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ اپنا مذاق ہی اڑوا رہے ہیں کہ 2.5 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ یہ 1-2-4 فوٹوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور اس میں تیمور جھگڑا صاحب نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ اسکرین شاٹس والی کچھ پوسٹیں ہیں جو ٹویٹر پہ لگائی گئیں، جو کہ ثبوت کے طور پہ پیش کی گئی، اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اس کو تو ریڈیو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پنجاب لیب صرف یہ تبصرہ کر رہی ہے کہ آیا اس کے خیال میں ویڈیوز اصلی ہیں یا نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک اسکرین شاٹ ایک ایسی ویڈیو کا ہے جو نہ تو پشاور میں شوٹ کی گئی اور نہ ہی 10 مئی کو، جس دن ریڈیو پاکستان کی عمارت جلا دی گئی تھی۔ یہ ویڈیو 9 مئی کو اسلام آباد میں عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کے حوالے سے ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے آپ دیکھ لیں، آپ کو اس قسم کا سبزہ جو ہے وہ پشاور میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کی، کہ کیا یہ ایک مکمل آئین اور قانون کے مطابق اس کی بنیاد پہ فنکشنل ایک وفاقی ریاست ہے یا نہیں۔ آخر میں 2 باتیں کروں گا کہ جیسے جیسے پی ٹی آئی مخالف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مہم تیز ہو رہی ہے، کچھ تجزیہ کار پی ٹی آئی کو تصادم کے راستے سے بچنے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم سے گریز کرنے اور پارٹی قیادت کو مکمل طور پہ محمود خان اچکزئی کے حوالے کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی خواہش ہے، اچھا مشورہ ہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری کے بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما چاہے پہلے یا دوسرے درجے کے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، جلد یا بدیر پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ذرا سی بات کرتا ہے کسی وزیر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کمپرومائز ہو گیا، اس نے سمجھوتا کر لیا ہے، ایک دم اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کرنے کا الزام بھی لگ جاتا ہے۔ اب عمران خان سے محبت یا لگن ایک بہت زیادہ ہے پورے ملک میں، ملک سے باہر بھی، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جتنے بھی عمران خان سے لگاؤ رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک بنیادی حقیقت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ خان
بنیادی طور پہ جیو پالیٹکس کا شکار ہوا، عالمی جیو پالیٹکس جس کو کہتے ہیں اس کا شکار ہوا، جو اینٹی چائنا اسٹیبلشمنٹس جتنی بھی ہیں، چاہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ برطانوی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ انہوں نے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کے پاکستان کو سہارا دیا ہوا ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک کے ذریعے ہے یا IMF کے ذریعے ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے باہر سے عمران خان کے لیے کوئی پریشر نہیں آئے گا. اب صرف ایک ہی آپشن بچی ہے اور وہ ہے کہ ملک کے اندر مسلسل دباؤ کی تحریک اور اس کے لیے پنجاب کی قیادت کو سرگرم متحرک کیا جائے. پنجاب کے اندر سے نمایاں حمایت کے بغیر PTI کے لیے عوام کو متحرک کرنا البتہ بہت مشکل ہوگا. اب کراچی کے ہجوم نے تو PTI کی طاقت اور مقبولیت ضرور دکھائی، لیکن یہ اکیلے کافی نہیں ہے، اسے پنجاب سے لوگوں کو آنا ہوگا. شاید انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ملک نے اب ہدایات دی ہیں کہ کل یعنی 13 جنوری کو جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب کے اور سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے، وہ تمام اپنے ساتھ 2-3-4 درجن لوگ لے کے آئیں، اڈیالہ پہنچیں. اڈیالہ چلو ایک تحریک وہ ایسا ایسا منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے کہا گیا ہے کہ دوپہر 2 بجے منگل کی دوپہر 2 بجے وہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں، تاکہ وہاں پہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ کیا پنجاب کے عوام، پنجاب کی قیادت اور خاص طور پہ PTI کی جو قیادت ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں. کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں یا عہدیدار ہیں PTI کے، وہ دلچسپی نہیں رکھتے عمران خان کی رہائی میں. حالانکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کی رہائی میں دلچسپی ہر بندہ رکھتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، لیکن جہاں پہ معاملہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹس کا آ جاتا ہے وہاں پہ اندرونی طور پہ فی الحال کچھ ہونے کا نہیں ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے پارٹی انتشار کا شکار ہو، پارٹی کی صفوں میں ان کو اتحاد بالکل قائم رکھنا چاہیے، لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، اور ریشنل انداز میں میں سمجھتا ہوں اس تحریک کو آگے لے جانا چاہیے. اور یہ کہ قطع نظر اس کے کہ PTI کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عمران خان اللہ کرے وہ جلد باہر آ جائیں، اللہ انہیں صحت بھی دے، کہ عام لوگوں کو PTI کے عمران خان کے چاہنے والوں کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ PTI کے لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں. جب تک عمران خان زندہ ہے PTI زندہ رہے گی، جب تک عمران خان موجود ہوگا وہ مجھے آپ کو کسی کو بھی اگر جب ٹکٹ دے دے گا تو اس کو بھی ووٹ مل جائیں گے. لہٰذا یہ لوگ باہر جو ہیں انہیں ظلم کا بھی سامنا ہے، انہیں پریشر کا بھی سامنا ہے، مختلف مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، سماجی مجبوریاں، خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا پاکستان میں رہ کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینا. اب آ جاتے ہیں آخری نقطے پہ کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، مرکز کے پاس اختیارات بے شمار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ فیڈریشن کا جو مرکز ہوتا ہے اس پہ اعتبار بھی ہونا چاہیے، فیڈریٹنگ یونٹس کو اس پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے. مضبوط مرکز سے، مضبوط اور موجودہ ریاستی ڈھانچے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے وفاقی اکائیوں یعنی صوبائی حکومتوں اور عوام کے درمیان اور وفاقی حکومت کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے. مرکز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اور بحیثیت مجموعی عوام اور ریاستی اداروں کے مابین جو اعتماد ہے وہ اس وقت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے. چھوٹے صوبوں خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور اس کے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا احترام بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. یعنی جو کچھ سہیل آفریدی کے ساتھ پنجاب میں اور کراچی میں ہوا اس سے وہ ظاہر ہو گیا کہ آپ نے اس کو بالکل ایک دیوار سے لگا دیا ہے. ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے نمائندہ وزیر اعلیٰ کو. اب سب سے بڑھ کر یہ کہ قانون کی حکمرانی کا احترام جو ہے یہ ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے کسی بھی فیڈریشن کے لیے یا کنفیڈریشن کے لیے. اگر قانون کا آپ احترام نہیں کرتے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ فیڈریشن پھر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ فیڈریٹنگ یونٹس اس پہ پھر مرکز پہ، مضبوط مرکز پہ کیسے اعتبار
کریں گے. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں کہ وفاق، ایسے وفاق جہاں جس کی بنیاد برابری پہ، شمولیت پہ، وسیع شمولیت پہ اور انصاف پہ نہ ہو، وہ وفاق زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے ہیں. یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے سابقہ یوگوسلاویہ سے، سابقہ سوویت یونین سے اور پرشین امپائر سے. پرشین امپائر وہ تھی کہ جو جرمنی کی قیادت میں 1914-15 تک قائم تھی. وسطی یورپ کے اکثر جو ممالک اس وقت 27-28 ممالک ہیں وہ پرشین امپائر کا حصہ تھے. لیکن پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہ پرشین امپائر جو تھی پھر وہ ریزہ ہو گئی. اور وہ کیوں ناکام ہوئی تھی؟ کیوں جرمنی کو پہلی جنگ عظیم میں 1915 سے 1918 تک جو جاری رہی تھی اس کو شکست ہوئی؟ جرمنی کی قیادت میں جو بیشتر وسطی یورپی ممالک تھے ان میں یہاں وہ ایک پرسیپشن یہ تھا کہ ان ممالک کو آمرانہ طرز حکمرانی، اطاعت اور عسکریت پسندی کی بنیاد پہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہیں بندوق کے زور پہ انہیں ساتھ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ الزام تھا اور جس کی وجہ سے عام طور پہ بہت عدم اطمینان تھا، بے چینی تھی. ایک ملٹرسٹک آمرانہ انداز حکومت تھا جو کہ اکثر ممالک میں عدم اطمینان کا باعث بنا. اور جب پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی تو تمام جو ممالک تھے، اکثر ممالک، وہ انہوں نے پھر آزادی کا اعلان کر دیا. اور یہ نتیجہ تھا ان آمرانہ فسطائی پالیسیوں کا جو کہ جرمن حکومت نے ایک مضبوط مرکز کے طور پہ اختیار کی ہوئی تھی. تو مرکز مضبوط بے شک ہو لیکن اس کی بنیاد انصاف پہ، برابری پہ اور سب کو شامل کرنے پہ ہونی چاہیے.